الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن تجوید کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف ہوائیہ یا حروف مدہ ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا۔ ان کا مخرج کون سا ہے، کیسے ادا ہوتے ہیں، یہ کتنے حروف ہیں، اور حرکات اور کلمات کی صورت میں یہ حروف کیسے ادا ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سبق نمبر 12، حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں، چاہے انفرادی طور پر ان حروف کو ادا کیا جائے یا حرکات کی صورت میں ان حروف کو ادا کیا جائے، چاہے ان حروف پر تنوین آ جائے یا کھڑی حرکات آ جائیں، ہر حال میں یہ حروف پر پڑھے جائیں گے۔ حروف مستعلیہ یہ 7 حروف ہیں۔ نمبر 1 خ، خ، نمبر 2 صاد، صاد، نمبر 3 ضاد، ضاد، نمبر 4 طا، طا، نمبر 5 ظا، ظا، نمبر 6 غین، غین، اور نمبر 7 قاف، قاف۔ اب ان حروف کو حرکات کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ خ، زبر خ، خ، زبر خ، خ، زیر خی، خ، زیر خی، خ، پیش خو، خ، پیش خو۔ جیسا کہ ہم پچھلے اسباق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ زیر اور پیش کو مجہول نہیں پڑھنا، اس کو معروف طریقے کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، مجہول سے ہم نے بچنا ہے۔ صاد، زبر ص، صاد، زبر ص، صاد،
زیر ص صاد زیر ص صاد پیش ص صاد پیش ص زیر جب ادا کریں گے تو آواز نیچے کی طرف جائے گی، اور جب پیش کو ادا کریں گے تو ہونٹ مکمل گول ہو جائیں گے۔ ضاد زبر ض ضاد زبر ض ضاد زیر ض ضاد زیر ض ضاد پیش ض ضاد پیش ض صاد کو سین سے اور ضاد کو دال سے نہیں بدلیں گے۔ اگر ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلیں گے تو معنی بھی بدل جائے گا، لہٰذا ہم نے ایک حرف کو دوسرے حرف سے نہیں بدلنا۔ طا زبر طا طا زبر طا طا زیر طی طا زیر طی طا پیش طو طا پیش طو طا کو ہم نے پر پڑھنا ہے، اس کو ہم نے تا سے نہیں بدلنا کیونکہ تا باریک حرف ہے اور طا پر ہے۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلنا یہ لحن جلی کی غلطی ہے، یعنی بڑی غلطی ہے، اور ایسا کرنے سے جو پڑھنے والا ہے وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ایک حرف کو ہم نے دوسرے حرف سے نہیں بدلنا۔ اسی طرح زبر زیر پیش کی صورت میں ان کو لمبا بھی کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، تو اس چیز کی بھی ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ وا زبر وا وا زبر وا وا زیر وی وا زیر وی وا پیش وہ وا پیش وہ وا کو پر ادا کرنا ہے، اس کو ذال سے نہیں بدلنا کیونکہ ذال نرمی سے ادا ہوتا ہے اور یہ باریک حرف ہے، جبکہ وا پر حرف ہے، اس کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ غین زبر غ غین زبر غ غین زیر غی غین زیر غی غین پیش غو غین پیش غو قاف زبر قا قاف زبر قا قاف
کاف سے نہیں بدلنا۔ کاف بریک ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ زبان کی جڑ جب مقابل کا تالو اس کا جو سخت حصہ ہے وہاں سے، جبکہ جو قوف ہے جو حروف مستعلیہ ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو قوف کو ہم نے کاف سے نہیں بدلنا۔ اب ان حروف کو ہم کلمات کی صورت میں ادا کرتے ہیں۔ خو زبر خو، لام زبر ل، خل، قاف زبر ق، خلق، نون پیش نو، صاد زیر صی، نصی، را زبر را، نصر، با زبر با، یا زبر یا، بایا، ضاد پیش ضو، بیض، طا زبر طا، لام زبر لا، طل، با زبر با، طلب، نون پیش نو، ضا زیر ضی، نضی، میم زبر ما، نظم، غین زبر غ، با زبر با، غب، را زبر را، غبر، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قرادہ۔ اب ان کلمات کو روانگی سے ادا کرتے ہیں۔ خلق، خلق، نصر، نصر، بیض، بیض، طلب، طلب، نظم، نظم، غبر، غبر، قرد، قرد۔ امید ہے کہ آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ عز و جل ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔